اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ تاریخ اسلام کو پڑھنے میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مولائے کائنات کے فضائل سے بھرپور ملتی ہے تاریخ اسلام، اور اسی گفتگو کو ہم مسلسل آپ کے سامنے بیٹلز آف اسلام میں لے کر آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جنگ خیبر میں جو چند باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں رہ گئی تھیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایپیسوڈ کو مکمل کریں گے۔ میرا اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آقا آپ کا، آپ مسلسل اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو اور ایک کامیاب اور کامران گفتگو کر سکیں۔ الہی آمین۔ تو ہم نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں، وہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جنگ خیبر فتح ہو چکی الحمدللہ، اور گفتگو چل رہی تھی مال غنیمت پر کہ غنائم کیا کچھ ملے۔ جنگ خیبر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک اہم جنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ اسلام کی تصویر کو غربت سے ہٹا کر تھوڑا سا بے نیازی کی طرف لے جانے میں یہ جنگ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ اسی کو اگر آپ تھوڑا تفصیل میں بیان کریں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ واقعاً جنگ خیبر میں مال غنیمت دیگر تمام جنگوں سے زیادہ حاصل ہوا تھا، اور اتنا یہ مال غنیمت زیادہ تھا کہ خود قرآن مجید نے بھی اس جانب نشاندہی کرایا ہے۔ میں ایک آیہ کریمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 20 جہاں قرآن مجید اس غنیمت کی کثرت اور زیادتی کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ہذہ۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد تمہیں کچھ فوائد کثیرہ دیں گے، یعنی ہم تمہیں فوائد کثیرہ دیں گے، وہ تم حاصل کر چکے ہو جنگ خیبر کی صورت میں، اور جو بعد میں دینے والے تھے اس جنگ خیبر میں تمہیں جلد از جلد مل گیا ہے۔ پس اگر آپ غور کریں، یعنی ایک طریقے سے اللہ کے وعدے کو جو ہے احسن تم وفا ہوا وعدہ، وہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں مغانم کثیرہ سے نوازیں گے، جنگ خیبر اس وعدے الہی کے پورا ہونے کی جگہ تھی جسے خود قرآن مجید نے نشاندہی کرا، اور اکثر مفسرین نے تحریر فرمایا کہ یہاں مغانم کثیرہ سے مراد وہی خیبر کے اموال ہیں۔ ایک اہم چیز جو مال غنیمت کو لے کر تاریخ اسلام میں دیکھ رہا تھا، وہ پیغمبر اکرم نے اعلان کروایا تھا کہ جن جن لوگوں نے بھی مثلا دوران جنگ اگر کوئی غنیمت لیا ہو تو ایسا نہیں کہ جس نے جو پایا وہ لے کر چلا جائے۔ پیغمبر نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے پاس ایک سوئی بھی ہو تو وہ بھی پہلے لا کر بیت المال میں جمع کرائے تاکہ پھر عادلانہ طریقے سے مال کو تقسیم کیا جائے۔ یہ خود جنگ خیبر کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ اگر آپ کسی رہبر کے ہمراہ ہیں تو تقسیم اموال بھی وہ رہبر کرے گا، نہیں کہ جس کے ہاتھ جو آیا۔ یہ جو ایک چہرہ بھی گاڑا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ، اور جس کے جو ہاتھ لگے گا وہ مل جائے گا، ان اعتراض کرنے والوں کے لیے بھی بہترین جواب ہے۔ حتیٰ یہ اس قدر معنویت بھرا تھا کہ ایک غلام نے ایک ردا بطور غنیمت یوں اٹھا لی تھی، اور جنگ خیبر فتح ہو جانے کے بعد نہ جانے ایک تیر دشمن کی جانب سے آیا جو اس غلام کو لگا۔ جاتے وقت بعض اصحاب نے کہا کہ اس غلام کی قسمت کتنی اچھی ہے، یہ شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا ہرگز یہ شہید نہیں ہوا، چونکہ اس ردا کے لیے یہ آیا تھا۔ یعنی خود دین اپنی تصویر بتا رہا ہے کہ ہم یہ جنگیں مال کے لیے نہیں کرتے، یہ جنگیں معنویت اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر غنیمت کی بات کیا جائے تو مال غنیمت کے طور پر کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھوں آیا،
پیغمبر نے عادلانہ طریقے سے لوگوں کے درمیان ان اموال کو تقسیم کیا تھا. جی، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے جہاں تک جب اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں تاریخ کے جنگوں کے اعتبار سے تاریخ کا اور تھوڑا سا مطالعہ ہم اپنی طرف سے کر رہے تھے، جناب عائشہ ارشاد فرماتی ہوئی ملتی ہیں کہ ہم نے جنگ خیبر سے پہلے کبھی بھر پیٹ کھجوریں نہیں کھائی تھیں، جبکہ یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو بھی چیزیں ہیں وہ انہی کو ملنی چاہیے. جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے انہوں نے کبھی بھر پیٹ کھجوریں نہیں کھائیں تو پھر امت کا کیا ہی عالم رہا ہوگا. جی، اور یہ پیغمبر کی سیرت بھی رہی ہے کہ پیغمبر کے گھر عموماً، یہ بھی بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں عرض کر دوں، یہاں معاملہ برعکس ہوتا تھا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا، عین ممکن ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایسا لباس پہنے جو پرانا اور بوسیدہ ہو. احسن تم، ہو سکتا ہے عام لوگ اچھے لباس پہنے. یہ اس گھرانے کی خود ایک طریقہ کار تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ حاکم کا گھر ہے اور مملکت اسلامی کی حکومت ہے لہٰذا پیغمبر کے گھر میں آسودگی اور آرام زیادہ ہوگا. بہرکیف کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غنیمت خیبر میں خود قرآن کریم نے کثرت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن غنیمت کو بار بار عرض کروں کہ کبھی کوئی اس جنگ کو مال غنیمت سے جوڑ کر نہ دیکھے، بلکہ یہ صرف اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں. غنیمت ایک پہلو ہوتا ہے جنگ کا، وگرنہ تمام پہلو جنگ کا نہیں ہوتا. یقیناً اب وہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے تو انہوں نے کچھ ریوارڈ بھی تو چاہیے. تو آغا، کیا جنگ خیبر کے اعتبار سے کوئی اور نقطہ آپ کے ذہن میں ہے جو آپ ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے جو عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا؟ احسن تم، جنگ خیبر میں ایک اہم چیز اگر آپ دیکھیں تو کچھ اخلاقی پہلو بھی ہیں. جنگ خیبر میں بہت اہم اخلاقی پہلو ہیں، اور ایک بہت بڑی چیز جو جنگ خیبر میں ہوئی جو پیغمبر کے لیے کافی خوش خبر تھی، وہ جناب جعفر طیار کا آنا. یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خیبر کے لیے پیغمبر نکل رہے تھے اس سے پہلے حبشہ کے بادشاہ کو پیغمبر نے خط لکھا تھا. چونکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ مسلمانوں کی ایک ہجرت حبشہ کی سمت ہوئی تھی، جب وہاں پر خود مکے میں مسلمانوں کو بڑا ستایا جاتا تھا تو ایک ہجرت حبشہ میں ہوئی تھی. جب پیغمبر فتح مکہ خیبر کے لیے نکل رہے تو ایک تحریر پیغمبر نے ایک نامہ اور ایک پیغام حبشہ کے بادشاہ کو لکھا جس کے تعلقات پیغمبر سے بڑے اچھے تھے. پیغمبر نے لکھا کہ وہ جو مسلمان ہمارے وہاں پر ہیں اب ان کے واپسی کا انتظام تم کرو، کہ وہ لوگ اب یہاں کے حالات بہتر ہو گئے. مثلا مدینے میں ہماری حکومت ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں پر ہیں انہیں لوٹایا جائے. یہ خود ایک بہت اچھی چیز ہے کہ پیغمبر غافل نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں سے حالات میسر ہیں تو پیغمبر نے انہیں طلب کیا. حبشہ کے بادشاہ نے 2 کشتی سے وہ مسلمان جو وہاں پر تھے انہیں روانہ کیا. یہ لوگ مدینے آئے اور مدینے جیسے ہی پہنچے تو ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ پیغمبر خیبر کی جنگ کو گئے ہیں، لہٰذا یہ آئے ہوئے مسلمان اپنا فریضہ اپنا وظیفہ سمجھ کر ابھی تھک کر آئے ہیں. اس زمانے کا سفر آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن فوراً یہ لوگ نکل پڑے پیغمبر کی نصرت کے لیے. اور جب یہ لوگ خیبر پہنچے تو وہاں خیبر فتح ہو چکا تھا. پیغمبر نے جب جناب جعفر طیار کو دیکھا، یہاں پر جناب جعفر طیار کی عظمت کو واقع ناظرین غور کریں کہ جب پیغمبر نے جناب جعفر طیار کو دیکھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے 16 قدم آگے بڑھ کر جناب جعفر طیار کا استقبال کیا. پیغمبر استقبال کو پہنچے اور ایک تاریخی جملہ پیغمبر نے جناب جعفر طیار کے لیے فرمایا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے دن میں فتح خیبر پہ زیادہ خوشی مناؤں یا تمہارے آنے پر. یہ خود بہت عظیم مرحلہ ہے جناب جعفر طیار کے لیے. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر طیار کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگایا اور پیغمبر نے فرمایا آج میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اچھا احسن، یہ ایک مرحلہ، میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا، چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ خیبر میں مال غنیمت بہت کچھ ملا ہے. اب آج پیغمبر
مال دنیا میں سے دے دیں گے جی. کچھ جناب جعفر طیار کو دیں گے، چونکہ مال غنیمت ظاہر سی بات ہے خیبر میں بہت زیادہ تھا اور پیغمبر کو اختیار بھی تھا، لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا. لیکن اس وقت جو پیغمبر نے ہدیہ دیا، یہ خود ہم اور تمام ناظرین سے کہیں گے کہ ارزش اور ویلو اسلام کی نگاہ میں یہ مادی اموال نہیں ہے. اگر ایک اتنے قریبی شخص کو پیغمبر کو ہدیہ دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ سونا چاندی اٹھا کر دے دیں. احسن تم، پیغمبر نے کہا کہ ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس وقت پیغمبر نے جو چیز ہدیہ کی ہے آج ہمارے یہاں مشہور ہے نماز جعفر طیار کے نام سے. اچھا، تو یہ جنگ خیبر کا واقعہ احسن تم، یہ یہاں سے مشہور یہ یہاں سے مشہور ہے. وہ نماز تعلیم دیا پیغمبر نے جناب جعفر طیار کو، اور وہ نماز مشہوری نماز جعفر طیار. جس طرح تسبیح حضرت زہرا ہے کہ پیغمبر نے تعلیم فرمایا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو، وہ تسبیح منسوب ہوئی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اسی طرح یہ نماز تعلیم فرمایا جناب جعفر طیار کو، اور علماء فرماتے ہیں نہایت مجرب نماز حاجتوں کو طلب کرنے کی ہے. لہذا یہ ایک اہم واقعہ جو خیبر کے دن واقع ہوا، اور اخلاقی لحاظ سے واقعاً خیبر کی جنگ یا جتنی بھی اسلامی جنگیں ہیں جو بہت اہم موضوع ہے وہ یہ کہ اخلاقی لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو ایک عجیب چیز جو جنگ میں ان کی رعایتیں نہیں کی جاتی. دیکھیں خیبر کو جب پیغمبر نکلے ہیں اور پورا لشکر لے کر نکلے ہیں، ظاہر سی بات ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ وہاں کے جو مکین تھے وہ لوگ بڑے آسودہ تھے، ان کے پاس کھانے کے اور سارے ساز و سامان موجود تھے، مطمئن تھے. یہ لشکر اجنبی لشکر جو پیغمبر کا، یہ محاصرہ کیے ہوئے جا کر قلعہ خیبر کا. اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ اپنے گھر سے اتنا کھانے کا سامان تو لے کر نہیں آئے. محاصرہ یہ ہمیشہ جنگ کا قانون ہوتا ہے، جتنے دنوں تک محاصرہ بڑھے گا آئے ہوئے لشکر کی دشواریاں بڑھیں گی. جی بالکل، مقیم لشکر کی وہی والی بات ہے، پانی میں رہ کر مگر سے جس کا تو وہاں موجود ہیں، ان کے پاس کھانے کے سامان ہے، پانی موجود ہے. آپ باہر سے آئے ہو، آپ کے پاس کھانا ختم ہوگا، مال ختم ہوگا، لہٰذا محاصرہ بڑھتا گیا. بعضوں نے آ کر پیغمبر کو مشورہ دیا. یہ اخلاق واقعاً خدا انسان کو اتنی توفیق دے کہ آ کر تاریخ اسلام سے ان اخلاقی نکات کو نکالے. بعضوں نے آ کر مشورہ دیا یا رسول اللہ یہ محاصرہ کب تک چلے گا؟ جو محاصرے کا وقت بڑھے گا ہماری طاقت کم ہوگی، دشمن مضبوط ہوتا جائے گا. تو ایک طریقہ کار میری سمجھ میں آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کیا؟ کہ قلعہ خیبر میں پانی جہاں سے جاتا ہے اللہ اکبر تو وہ راستہ میں جانتا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں وہ پانی کا راستہ بند کر دوں. اور اگر پانی بند ہو جائے کسی قلعے میں، اب یہ بہت دنوں تک خیبر میں پھر رہنے والے نہیں ہیں. پیغمبر نے فرمایا اس کی میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا. آئے واقعاً پوری انسانیت بشریت پیغمبر کو سلام کرے کہ اگر جنگ پر آئے ہیں اخلاق کو بچانے آئے ہیں، اخلاق کو پامال کرنے. اگر اقتدار چاہیے ہوتا، اگر صرف مال چاہیے ہوتا تو پھر کسی بھی راستے سے اس کو لیا جا سکتا. فوراً پانی بند کیا جائے تاکہ یہ لشکر باہر آئے، حملہ کیا جائے. جنگ اور غلط کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ اسلامی جنگوں میں اقدار کی بہت ویلو ہے. اقتدار تو ایک ایسی چیز ہے جو ضمنی ہے اور یوں ہے، وگرنہ اقدار کو بچانا بہت اہم ہے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نکات اخلاقی ہیں. خود جب جنگ خیبر واقع ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کے جنازے دشمن کے زمین پہ پڑے ہوئے تھے. ان میں سے بعض خواتین کو جو خیبر کی تھیں انہیں اسیر کر کے جب لایا جانے لگا تو جناب بلال، جناب صفیہ کو جو اس وقت جو ہے تاریخ میں جن کا نام ملتا ہے حی ابن اخطب کی بیٹی تھیں، انہیں بھی وہاں سے گزارا جہاں ان کے وراث اور اعزاء کا جنازہ تھا. اور جب یہ پیغمبر کے پاس پہنچے تو پیغمبر کا جو جملہ تھا جناب بلال کے لیے وہ یہ تھا، انزیت من کر رحمہ، بلال محبت اور مروت تمہارے دل سے نکل گئی ہے. جبکہ کتنے گراں قدر صحابہ ہیں. ہاں بلال مروت تمہارے دل سے نکل گئی ہے. یا بلال حیث تمرو بامرأتین علی قتل رجالہما، تم عورتوں کو وہاں سے لے کر آئے جہاں پر ان کے مردوں کے جنازے تھے. یہ نقطہ اکثر مصائب کربلا احسن تم، یہ واقعاً
چونکہ جب آدمی اس جملے کو پڑھتا ہے نا تو کربلا کو وہ دشت اسے یاد ہی آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے آج بلال یہاں سے گزرے ہیں ان عورتوں کو لے کر، جبکہ ان پر تو کوئی آپ کو ستم نہیں کر احسن رہے ہیں۔ تم، پھر انسان کا دل فوراً کربلا کی سمت جاتا ہے جہاں ایک سے بہن، 11 ایک محرم بیٹی، جی ایک اسیر بیٹا وہاں سے گزرے جہاں باپ کا جنازہ پامال ہو۔ تو یہ وہ اخلاقی نکات ہیں جن کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی عظیم لعنت ہو امام حسین علیہ السلام کے تمام قاتلین پر۔ اگلا سوال آغا، جو ایک مجھے لگا کہ میرے علاوہ باقی ناظرین کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ جب امیر المومنین وہیں موجود تھے ان 40 دنوں کے دوران جب یہ جنگ چل رہی تھی، جنگ خیبر کی، اور معاملہ اس کے برعکس ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ مولائے کائنات مدینے میں تھے، تو یہ 40ویں دن کا انتظار کیوں کیا گیا مولائے کائنات کو علم دینے کے لیے؟ پہلے ہی جو ہے وہ دے کر کے قصہ تمام کیوں نہیں کر دیا گیا؟ احسن تم، یہ بھی سوال آپ کو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کے اور دیگر مناظر کو بھی دیکھیے نا، جیسے میں ابتدا سے عرض کروں، دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر نے فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوگا تو حضرت کھڑے ہوئے، بالکل، تو پیغمبر نے کہا آپ تشریف رکھیں، کوئی اور کھڑا ہو، یہ ایک مرحلہ تھا۔ جی جی جی، پھر جب عمرو ابن عبدود آیا اور اس نے للکارنا شروع کیا تو پہلے ہی مرحلے میں حضرت امیر آگے آئے تھے، مگر آپ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ آپ رکیں اور کوئی۔ پھر اس کے بعد اسی پس منظر میں آپ خیبر کو بھی دیکھیے کہ اگر خیبر میں پہلے دن حضرت کو علم دیا جاتا، خیبر فتح ہوتی، تو دوسرے یہ کہتے کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا، لہٰذا امتحان سب کا ہونا چاہیے کہ آپ بھی جائیے اور خود بعض فضیلتیں کھل کر سامنے آئیں، وگرنہ اگر اتنے دنوں تک یہ لشکر جاتا نہیں تو پتہ نہیں چلتا وہ روایات، وہ احادیثیں، وہ فضائل، تو لہٰذا ایک خاص حکمت کے تحت یہ تمام کام ہوتے تھے تاکہ صاحبان فضیلت کے فضائل بھی کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں اور بزدلوں کی بزدلی بھی احسن سامنے آ تو جائے۔ دونوں کردار واضح ہوں۔ تو آغا معاملہ جو ہے وہ جنگ خیبر کا یہاں مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور جنگ ہوئی اور وہ کتنے عرصے بعد ہوئی؟ احسن تم دیکھیے، جنگ خیبر ہی سے تقریباً ملتا ہوا یہ مرحلہ ہے کہ جب خیبر فتح ہوا جی، تو اسی سرزمین خیبر کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام فدق ہے، یعنی خیبر کے قریبی، اس کا فاصلہ اگر دیکھا جائے تو مدینے سے 140 کلومیٹر دور فدق ہے۔ اب چونکہ خیبر فتح ہو چکا ہے لہذا 140 کلومیٹر دور جو مدینے سے فدق تھا اور خیبر سے نزدیک تھا، وہاں پر بھی ایک مرکز تھا دشمنان اسلام کا، یہودیوں کا۔ احسن تم، وہاں پر بھی ان کا ایک مرکز تھا، لہذا خیبر فتح ہو چکا ہے تو سارے خطرات ختم کرنے ہوں گے، لہذا لشکر اسلام اس سمت گیا۔ اچھا، بڑھا، یعنی خیبر کے بعد لشکر اسلام اس سمت گیا، لیکن وہاں والوں نے جب خیبر کا حال دیکھا، خود خیبر نے بہت کچھ اسلام کی تربیت اور اسلام کے لیے کیا، خیبر کی فتح نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر کا قلعہ ہمارے اپنے نہیں بچا پائے تو خیبر کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا پیغمبر نے ایک سفیر جن کا نام محیط ہے انہیں روانہ کیا فدق، کیا فدق والوں سے بات کریں کہ تو وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو فدق کے جو سردار تھے، بزرگ تھے، یوشع بن نون ان کا نام ہے، انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ سے کسی طرح کی جنگ نہیں کرنا چاہتے، جس طرح خیبر والوں نے جنگ کیا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم یہ آپ سے عہد کرتے، معاہدہ کرتے ہیں کہ آدھی درآمد جو ہمارے اس فدق کی ہے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آدھی انکم، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی تحت پناہ میں ہم رہیں گے، ہمارا جان۔ یہ بھی ایک چیز بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ اسلام کہیں پر کہتا ہے کہ آدھا انکم تم ہمیں دو، یہ ظلم نہیں ہے، بعضوں کے ذہن میں آتا ہے۔ تو دیکھیے دنیا کے ہر ملک کرتا ہے، جب آپ کو ہم پناہ دیتے ہیں تو بہت سی فیسلٹیز بھی آپ کو دیتے ہیں، ہماری طرف سے کچھ ایسے افراد آپ کے یہاں رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے مال اسباب نہ لوٹے جائیں، یا اور فیسلٹیز جو دیگران کو دی جاتی ہے وہ حکومتیں بھی آج کرتی ہیں، وہ ٹیکس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ احسن تم، یہ ٹیکس وغیرہ جو آج لیے جاتے ہیں اسی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں، اسے تو ظلم نہیں کہتے۔ تو یہ آدھی درآمد کا تعلق یہیں سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے تحت پناہ ہوں گے تو کوئی آپ پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی ہمیں بھی آپ کو پناہ دینے کے لیے ایک انکم کی ضرورت ہے، اس انکم کے ذریعے تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ جب احسن تم ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ آدھا آپ ہمیں دیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو چیز ہوئی وہ یہ کہ
یہاں پر ایک باغ تھا، باغ فدق کے نام سے، جی اس باغ کو بھی پیغمبر کو عطا کیا گیا ان کی جانب سے کہ یہ باغ بھی آپ کے حوالے ہے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو ہے جو ہم لوگوں نے ایک ایپیسوڈ میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مال غنیمت جی جو ملتا ہے وہ دو طریقے کا ہے، ایک غنیمت ہے، ایک فے ہے۔ جی غنیمت اسے کہتے ہیں جہاں پر لشکر اسلام نے حملہ کیا ہو، جنگ کیا ہو، گھوڑے پھر اس دوڑائے کے ہوئے بعد گھوڑے دوڑائے ہوں، احسن تم، قرآن کی تعبیر بھی یہی ہے۔ جی پھر اس ذریعے جو مال آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں، لیکن دشمنوں کی صلح کے ذریعے جی جو مال حاصل ہوتا ہے وہ فے کہلاتا ہے، اور دونوں مال کے احکام الگ ہیں۔ غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، پورے لشکر کا، احسن، تو پورے لشکر کا حصہ ہوتا ہے، یہ اور بات ہوتی ہے کہ معصوم کے ذریعے تقسیم ہونا ہے۔ جی بالکل، لیکن فے میں قرآن کریم کی آیت کے مطابق، قرآن کریم کی صاف آیت ہے کہ فے میں تم میں سے کسی کا حصہ نہیں ہے۔ میں اس آیت کریمہ کو بھی پڑھ دوں، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے، جہاں قرآن کہتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، وہ جو جملہ آپ نے کہا گھوڑے دوڑانے کے، وہ یہ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو لہٰذا یہاں پر کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مال جو صلح کے ذریعے ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے معصوم سے۔ اب یہاں پر یہ فدق جو پیغمبر کو ملا یہ صلح کے ذریعے ملا، عرض کیا کہ ان لوگوں نے کوئی جنگ کی نہیں کی۔ اب پیغمبر کا یہ حق ہے، پیغمبر کا یہ حصہ ہے، پیغمبر جو چاہیں اس فدق کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں ہی نہیں جو اپنی مرضی سے کوئی کام کریں، آپ کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن کی آیت آتی ہے وَأْتِ وَالْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ آپ جو ہیں اس مال کو ذی القربہ کو، اپنے رشتہ دار یعنی قرابت داروں کو عطا کیجئے۔ اب یہاں پر بھی پیغمبر وحی کے منتظر ہیں، پیغمبر پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ والقربہ سے مراد کون ہے۔ آپ دیکھیں احتیاط پیغمبر، جی بالکل، کہ یہ حتی روایات موجود ہے، وقت نہیں جو میں جلدی جلدی گزر جا رہا ہوں، کہ پیغمبر نے فرمایا یہ ذی القربہ کون ہے۔ خود پیغمبر نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، جبکہ پیغمبر کو معلوم ہے، لیکن یہ روایت لفظوں میں آنی ہے تاکہ حکم خدا ثابت ہو سکے۔ جناب جبرائیل نے پروردگار عالم سے کہا کہ یہ حکم جو آیا وَأْتِ ذِی الْقُرْبَى مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ فدق یعنی فاطمہ کو عطا کیا جائے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا، جو پھر پیغمبر نے بی بی کو بلایا، یہ پورا معرکہ طے ہو رہا ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ میری لاڈلی ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کس چیز کا، ان ادفع الیک فدق، کہ میں آپ کو فدق دوں۔ تو جو کریں اب اس وقت بی بی فرماتی ہیں قد قبلت من اللہ ومن الرسول، جب یہ ہدیہ اللہ اور رسول کی جانب سے ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں۔ تو لہٰذا یہ خیبر کے بعد کا ایک ماجرا جو صلح ہوئی اور نتیجے میں فدق ملا۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے ذہنوں میں کہ لوگ تحقیق کریں کہ یہ فدق کہاں گیا اور کس طرح بی بی سلام اللہ علیہ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، جبکہ تاریخ اسلام میں یہ چیز ثابت شدہ ہے۔ جی، تو یعنی کہ اس کو صلح فدق بھی کہا جا سکتا ہے؟ احسن، تو یعنی فدق صلح کے طور پہ ملا، یعنی ایک جیسے ہم جنگوں کی گفتگو کر رہے ہیں تو خیبر کی جنگ کے بعد ایک صلح ہوئی، ایک صلح ہوئی فدق کی سرزمین والوں کے ساتھ، اور فدق اس نتیجے میں ملا جو مال فے قرار پایا۔ مال فے حق کے رسول ہے، رسول نے حکم خدا سے صدیقہ طاہرہ کو عطا کیا۔ اب اس کے بعد تاریخ مطالعہ کرے کہ یہ حق صدیقہ طاہرہ کا ان سے کب چھین لیا گیا۔ بالکل، اسے اگر ہم لاجیکلی کہیں تو حق بھی بنتا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ اور کوئی مستحق تھا ہی نہیں، کہ جب دین اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو یہ والدہ جناب فاطمہ زہرا کی تھیں جنہوں نے اپنا سارا مال دین اسلام کو دے دیا۔ بی بی کے علاوہ اور کوئی حقدار ہی نہیں تھا اس مال کا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہماری اس بزم میں ہوا، واقعی بز منور ہوئی محسنہ اسلام میں بھی بے شک۔ تو یہ باغ فدق جو جناب فاطمہ زہرا کو عطیہ کیا گیا، یہاں پر خیبر اور فدق کا معاملہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد
سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ اب دیکھیے اس کے بعد کے سلسلے کو وہی، چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے صلح حدیبیہ کی بات کیا تھا. صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیے، اگلے سال آپ لوگ آئیے گا اور 3 دن تک آپ مکے میں رہ سکتے ہیں اور اپنے تمام مراسم عبادی کو انجام دے سکتے ہیں. خیبر فتح ہوا، فدق کی سرزمین حاصل ہوئی. 6 ذی القعدہ سال ہفتم ہجری یعنی 7ویں ہجری ہے، یعنی خیبری چل رہا ہے، خیبر والی ہجری. اب پیغمبر عمرے کی ادائیگی کے لیے، چونکہ قرارداد ایگریمنٹ ہے، پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ ہم لوگ جو پچھلے سال واپس آئے تھے اب سب عمرے عبادی کے لیے نکلیں. گویا ایک قضا عمرہ ہے، یعنی وہ جو چھوٹ گیا تھا پچھلے سال. اب آپ واقعاً اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ مدینے کا ماحول کتنا معنوی ہوگا کہ وہ عمرہ جو پیغمبر کے ہمراہ نصیب ہو. اور 1 سال پیغمبر نے پہلے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور پھر وہاں سے واپس آج تعبیر کا وقت ہے. مدینے کی سرزمین پر ایک خوشیوں کا ماحول تھا. پیغمبر اپنے ہمراہ نکلے، تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ پیغمبر کے ہمراہ تھے. اب یہ واقعاً اس کیفیت کو شاید ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. وہ 2000 افراد جب لبیک لبیک کہتے ہوئے نکلے ہوں گے تو مدینے کی فضا کس طرح نعرہ توحید سے گونج رہی ہوگی. لیکن یہاں پر بھی پیغمبر نے احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کیونکہ قریش مکہ کا بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ شرط یہ رکھا تھا کہ آپ کسی اسلحے کے ساتھ نہیں آئیں گے. احسن تم، پیغمبر نے بھی حسب وعدہ سب کو منع کیا کہ کوئی اسلحہ ساتھ لے کر نہ آئے. بیدون اسلحہ سب گئے، بس وہی جو ایک مسافر والا اسلحہ ہوتا ہے وہ لے کر گئے. لیکن پیغمبر نے 200 افراد کو مأمور کیا تھا کہ تم مکے میں انٹر مت ہونا، چونکہ ہمارا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ مکے میں انٹری اسلحے والے نہیں کریں گے. تم لوگ ایک پڑاؤ پہ رہو، اگر کوئی نقصان ہمیں پہنچتا ہے تو تم آ جانا. اور یہ خبر پیغمبر نے مکے والوں کو بھی دیا کہ ہم 200 افراد ایسے لا رہے ہیں جو مکے میں داخل. چھپے طور پہ نہیں، یہ پیغمبر کی صداقت ہے. 200 افراد ایسے آ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کیا تو یہ 200 افراد حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مکے میں قافلہ اسلام داخل ہوا اور مکے کی فضا لبیک اللہم لبیک کے نعرے سے پر ہو چکی تھی. ہر کوئی کعبہ مقدس کو دیکھ رہا ہے، سرزمین وحی پر نعرہ توحید بنے. ایک عجب مرحلہ تھا. طواف خانہ کعبہ پیغمبر کی ہمراہی میں لوگوں نے کیا اور ایک خاص معنویت کے ساتھ. اب یہاں پر بھی ایک اہم چیز ہے، 7 سال ہو گئے تھے ان میں سے بعضوں کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھے ہوئے. اب ان کا اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اپنے قرابت داروں سے ملنا، یہ سارے مرحلے طے ہوتے رہے. حتیٰ یہاں تک کہ اب دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، یہاں پر کوئی تلوار لے کر نہیں آیا، کوئی اسلحہ لے کر نہیں آیا ہے، لیکن قریش کو خطرہ ہے کہ اس طرح کا معنوی ماحول دیکھ کر کہیں ایک انقلاب نہ آ جائے. لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انقلاب تلواروں سے نہیں آتا ہے، انقلاب اخلاق سے آتا ہے. لہٰذا یہ گھبرا گئے. حتیٰ 3 دن ہونے والا تھا، انہوں نے آ کر کہا آپ لوگوں کا وعدہ پورا ہوا اور نکل جائیے. اور بعض مسلمانوں کو یہ بات بری بھی لگی، انہوں نے کہا پیغمبر سے اس صراحت کے ساتھ یہ ہمیں نکالنا ہے. پیغمبر نے کہا حسب وعدہ ہم یہاں سے نکلیں گے چونکہ ہمارا وعدہ ہے. کیا بات ہے. اللہ وہ دن لائے کہ انشاءاللہ وارث رسول جب آئیں تو ہم بھی اسی طریقے سے اللہم لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کریں. مولانا صاحب آج کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ جنگ خیبر سے متعلق، جہاں ہم نے نہ صرف جنگ خیبر کے نتائج کی گفتگو کی بلکہ اس کے بعد جو صلح کے طور پر باغ فدق جناب فاطمہ زہرا کو حکم خدا سے عطیہ کیا گیا اس کی گفتگو کی، اور اس کے بعد جو تعبیر رسول اللہ کے خواب کی عمرے کے طور پر مسلمانوں نے دیکھی اس کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے بیٹلز آف اسلام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر، جس میں ہم گفتگو کریں گے آنے والی اگلی جنگ کے اعتبار سے. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.